بسم اللہ الرحمن الرحیم. بتایا ہے کہ لڑکی کو ایک حصہ دیا جائے اور لڑکے کو 2 حصہ دیا جائے. ظاہر ہے کہ تقسیم میراث اس قانون کے مطابق ہوگی کہ لڑکی کا 1 حصہ، لڑکے کا 2 حصہ. لیکن اگر آدمی زندہ ہے، ابھی مرا نہیں، جتنا لڑکے کو دے رہا ہے اتنا ہی لڑکی کو دے. لڑکے اور لڑکی کے درمیان آدمی کی زندگی میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا. یہ فرق مرنے کے بعد ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی اپنی زندگی میں میراث کی تقسیم نہیں کر سکتا. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، ایک لفظ کی میں نے اشارہ کی. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، یہ جملہ بیانی ریپیٹ کیا گیا. جس طرح مستقل طور پر ترکے میں حصے داری مرد کی ہے، مستقل طور پر عورت بھی ترکے کی حصے دار ہے. اس کے بعد مما قل منہ او کثر کہا گیا. عام طور پر زمانے جاہلیت کا یہ دستور تھا کہ اگر گھر میں کوئی شمشیر زن ہے، جنگجو کوئی ہے، لڑائیوں میں حصہ لینے والا ہوتا، تو وہ کہتا کہ بھئی میرے باپ کے ترکے میں یہ ڈھال ہے، لاؤ مجھے دے دو. عورت کیا کرے گی؟ یہ تلوار ہے، لاؤ مجھے دے دو. یہ نیام ہے، مجھے دے دو. عورت کیا کرے گی؟ دیکھا ایسا نہیں، چاہے 10 روپیہ ہی ہو، اس 10 روپے کی تقسیم ہوگی. مما قل منہ او کثر، چاہے مال وراثت کم ہو یا زیادہ ہو. باپ نے جتنا کچھ چھوڑا ہے، میت نے جتنا کچھ چھوڑا ہے، ایک پیسہ ذوی الفروز جن کے حصے اللہ نے متعین کر دیے ہیں، ان سب کے اوپر تقسیم ہوگا. یہ مما قل منہ او کثر کی شرح ہے. مال وراثت چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، سب میں وہ تقسیم جاری ہوگی. اس کے بعد ٹکڑا نصیبا مفروضہ، یہ جو حصہ ہے یہ مفروض ہے. یہ مفروض لا کر کے کیا بتانا چاہ اللہ تبارک تعالیٰ نے؟ ایک لفظ ایسا ہے قرآن حکیم میں، انگوٹھی میں نگینے کی طرح ہے. اللہ، اگر اس لفظ کو ہٹا دیا جائے تو معنی ہی بگڑ جائے گا، قانون ہی بگڑ جائے گا، قانون ہی بدل جائے گا. نصیبا مفروضہ، یہ حصہ مفروض ہے، فرض کیا ہوا. اس سے ایک قانون نکلا. قانون یہ ہے کہ انتقال وراثت، یعنی میت نے جو مال چھوڑا ہے اس کا انتقال ملکیت جبری ہے. آدمی مر گیا، بھائیوں نے پوری پراپرٹی کے اوپر قبضہ کر لیا. بہن بولتی ہے کہ اگر میں اصرار کروں گی تو بھائی گھر میں کبھی آنے نہیں دیں گے، ناچاکی پیدا ہو جائے گی. بیچاری دل محسوس کر کے بولتی ہے بھائی جان مجھے نہیں چاہیے، پوری پراپرٹی آپ ہی لوگ رکھیے. اتنا کہہ دینے سے یہ حق معاف نہیں ہوتا. اب بھی وہ لڑکی ترکے میں حصے دار ہے. نصیبا مفروضہ، انتقال ملکیت جبری ہے. ایک نکتہ یہاں اور بتاؤں کہ زکات میں بھی ملکیت کا انتقال ہوتا ہے. آپ 100 روپے میں 2.5 روپیہ دیتے ہیں، ملکیت کا انتقال ہوا امیر سے غریب کی طرف، امیر سے غریب کی طرف، امیر سے فقیر کی طرف انتقال ملکیت. اور یہاں بھی میت کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، آدمی کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ملکیت کا انتقال ہو رہا ہے. ان دونوں انتقالات میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں انتقال ملکیت ہے. زکات میں بھی ملکیت منتقل ہوتی ہے اور وراثت میں بھی ملکیت منتقل ہوتی ہے. دونوں ملکیتوں کے انتقال میں معتدبی کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ وراثت میں انتقال ملکیت کا کامل دستور ہے اور زکات میں انتقال ملکیت کا جزوی پہلو ہے. یہ فرق ہے دونوں. جی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وراثت میں وارثین کو حصہ دینا زکات دینے سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے، جس کو میں ابھی ثابت کروں گا قرآن حکیم سے.
تو یہ ہے نصیبا مفروضہ، یہ ایسا حصہ ہے جو مفروض ہے. قانون یہ نکلا اس لفظ سے کہ انتقال ملکیت وراثت کے اندر جبری ہے. اگر لڑکی یہ بول دے مجھے نہیں چاہیے بھائی جان آپ اپنے پاس رکھو، تو اس کے کہہ دینے سے اس کا حق ختم نہیں ہوتا، اب بھی ترکے میں اس کا حق باقی ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا